بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب السابع ہے فی الوصل والفصل، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم چوتھا مقام شبہ کمال الانقطاع یہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الرابع ان تسبق جملۃ بجملتین یصح عطفها علی احدہما لوجود المناسبۃ وفی عطفها علی الاخری فساد فیترک العطف دفعا للوہم کقولہ وتظن سلمی اننی ابغی بها بدلا اراها فی ظلال تہیم فجملۃ اراها یصح عطفها علی تظن لیکن یمنع من هذا توہم العطف علی جملۃ ابغی بها فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى معا انه ليس مرادا يقال بين الجملتين في هذا الموضع شبه كمال الانقطاع۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ چوتھا مقام یہ ہے کہ دونوں جملوں سے پہلے ایک جملہ ہو جس کا عطف کرنا ان دونوں میں سے ایک پر صحیح ہو مناسبت کے پائے جانے کی وجہ سے، اور دوسرے پر عطف کرنے میں فساد ہو، لہذا یہاں پر عطف کو ترک کر دیا جائے گا وہم کو دور کرنے کے لیے، جیسا کہ شاعر کا شعر ہے۔ اور سلمہ گمان کرتی ہے کہ میں اس کے بدلے میں کسی اور محبوبہ کو چاہتا ہوں، اور میں اس کو گمان کرتا ہوں کہ وہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو جملہ ہے اراہا صحیح ہے اس کا عطف کرنا تظنوں کے اوپر، لیکن اس عطف کرنے سے منع کرتا ہے دوسرے جملے پر عطف کرنے کا وہم، اور وہ دوسرا جملہ ہے ابغی بہا۔ تو یہاں پر تیسرا جملہ سلمہ کے مظنونات میں سے ہے، باوجود اس کے کہ وہ مراد نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دونوں جملوں میں اس جگہ میں شبہ کمال الانقطاع ہے، یا پھر کمال انقطاع سے مشابہت ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مواقع فصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 5 ہیں، ان 5 میں سے جو 3 مواقع ہیں وہ ہم نے گزشتہ سبقوں میں پڑھ لیے ہیں۔ یہاں پر چوتھا موقع بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھا مقام یہ ہے کہ 2 جملے ہوں، ان 2 جملوں سے پہلے ایک جملہ اور ہو، اس ایک جملے کا ان 2 جملوں میں سے ایک پر مناسبت کی وجہ سے عطف کرنا صحیح ہو، لیکن اگر آپ عطف کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا وہم موجود ہو کہ ممکن ہے اس تیسرے جملے کا دوسرے جملے کے اوپر عطف ہو، جو کہ مقصود نہیں ہے۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے جملہ اولا اور جملہ ثالثہ کے درمیان عطف کو ترک کر دیا جائے گا اور فصل کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایسے سمجھ نہیں آئے گا، لیکن یہ شعر جب انشاءاللہ حل کریں گے پھر یہ مسئلہ صحیح تفصیل سے سمجھ آ جائے گا۔ شعر کے پہلے لفظ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ ظن یظن اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ سلمہ یہ شاعر کی محبوبہ کا نام ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، نون وقائے کی، یا ضمیر جو ہے یہ متکلم کی ہے، بے شک میں ابغی، بغا یبغی اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، باب اس کا ضربہ ہے۔ اور اراہا رآ یرا رؤیتن، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، اسی سے یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے دیکھنا۔ ضلال گمراہی تہیم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھٹکنا، پریشان ہونا، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب۔ شعر کا مطلب بالکل واضح ہے۔ تظن گمان کرتی ہے سلمہ اننی بے شک میں ابغی تلاش کر رہا ہوں، بہا اس محبوبہ کے، بدلاً بدلے میں، اس محبوبہ کے بدلے میں کسی اور محبوبہ کو تلاش کر رہا ہوں، سلمہ کا یہ گمان ہے۔ اراہا میں یہ سمجھتا ہوں فی ضلالی کہ جو سلمہ ہے وہ گمراہی میں تہیم بھٹک رہی ہے، مطلب یہ کہ سلمہ کا یہ گمان درست نہیں ہے، میں صرف سلمہ کو چاہتا ہوں، سلمہ سے محبت کرتا ہوں، سلمہ کے بدلے میں کسی اور محبوبہ کو میں تلاش نہیں کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں 3 جملے ہیں، ان میں سے پہلا جملہ ہے تظن سلمہ، دوسرا جملہ ہے ابغی بہا، اور تیسرا جملہ ہے اراہا۔ یہ 3 جملے ہیں۔ اب یہ جو اراہا ہے، اس اراہا کا عطف تظن کے اوپر تو درست ہے، آپ اس کے اوپر عطف ڈالتے ہوئے آپ ایسے بھی کہہ سکتے تھے تظن سلمہ اننی ابغی بہا بدلا و اراہا، اس طریقے سے درست ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ یہاں پہ واو لے کر آتے اور آپ ایسے کہتے بدلا و اراہا، تو اس میں وہم یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ جو اراہا ہے اس کا عطف تظن کے اوپر نہیں ہے بلکہ ابغی کے اوپر ہے، اور اگر اس کا عطف ابغی کے اوپر ہو تو پھر یہ جو اراہا فی ظلال تہیم ہے یہ بھی سلمہ کے مظنونات کے اندر داخل ہو جائے گا۔ مطلب اس میں یہ بنے گا کہ سلمہ یہ گمان کرتی ہے کہ میں اس کے بدلے میں کسی اور کو چاہتا ہوں، اور سلمہ یہ گمان کرتی ہے کہ میں اس کو گمراہی میں بھٹکتی ہوئی خیال کرتا ہوں۔ حالانکہ جو شاعر کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سلمہ کا گمان صرف یہاں تک ہے کہ میں اس کے بدلے میں کسی اور محبوبہ کو چاہتا ہوں، اور یہ جو آگے والی بات ہے کہ میں اس کو گمراہی میں بھٹکتا ہوا خیال کرتا ہوں، شاعر یہ نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سلمہ کا گمان ہے، کیونکہ یہ شاعر کی اپنی طرف سے بات ہے، سلمہ کا گمان نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں پر اگرچہ عطف ڈالنا درست ہے تظن کے اوپر، لیکن عطف ڈالنے کی صورت میں خلاف مقصود کا وہم ہو سکتا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ عطف نہیں ذکر کیا ہے۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ چوتھا مقام یہ ہے کہ 2 جملوں سے پہلے ایک جملہ سبقت لے جائے۔ اب 2 جملے یہاں پر کون سے ہیں؟ ایک ہے تظن اور دوسرا ہے ابغی، اور جو جملہ سبقت لے گیا ہے وہ ہے اراہا۔ یصیح عطفها، اس جملے کا عطف صحیح ہے، یعنی یہ جو اراہا ہے اس جملے کا عطف علی احدہما، ان 2 جملوں میں سے ایک پر صحیح ہے، یعنی یہ جو 2 جملے ہیں ان 2 جملوں میں سے ایک تظن کے اوپر صحیح ہے۔ کیوں؟ لوجود المناسبتی، کیونکہ اراہا اور تظن ان دونوں کے درمیان تو مناسبت پائی جاتی ہے۔ وفی عطفها علی الاخری، لیکن اس کا عطف اگر آپ اس کے اوپر ڈالتے ہیں فساد، تو اس کے اندر فساد ہے۔ وہ فساد کیا ہے؟ وہ معنوی فساد، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ اگر آپ عطف ڈالیں گے تو یہ والا جو جملہ ہے یہ بھی سلمہ کے مظنونات میں شامل ہو جائے گا، حالانکہ یہ والا جملہ سلمہ کے مظنونات میں داخل نہیں ہے۔ فیترک العطف،
تو لہذا عطف کو ترک کر دیا جائے گا، اس سے پہلے آپ وہ حرف عطف نہیں لے کر آئیں گے دفعاً للوہمی، وہم کو دور کرنے کے لیے، تاکہ خلاف مقصود کا وہم نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے اراہا، اس کا عطف تظن کے اوپر صحیح ہے، لیکن اس عطف سے معنی کیا ہے؟ جملہ دوسرا جملہ ابغی بہا، اس پر عطف کا وہم، کیونکہ جب آپ واو ڈالیں گے تو پھر اس میں وہم پیدا ہوگا کہ یہ جو اراہا ہے اس کا عطف تظن کے اوپر نہیں ہے بلکہ ابغی بہا اس کے اوپر ہے۔ لہذا یہ جو تیسرا جملہ ہے، کون سا تیسرا جملہ؟ یہ اراہا فی ظلال تہیمو، یہ بھی سلمیٰ کے مظنونات میں داخل ہو جائے گا کہ سلمیٰ کا گمان بھی یہ ہے کہ میں اس کو بھٹکتی ہوئی خیال کرتا ہوں، حالانکہ یہ سلمیٰ کا گمان نہیں ہے، مع انہ لیس مرادا، باوجود اس کے کہ یہ سلمیٰ کا گمان نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر بھی عطف کو ترک کر دیا جائے گا۔ اب یہ والا جو مقام ہے یعنی چوتھا مقام، اس کو کہا جاتا ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان اس جگہ میں شبہ کمال الانقطاع، کمال انقطاع کی مشابہت ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جو دونوں جملے ہیں ان دونوں جملوں میں جو انقطاع ہے یہ انقطاع ذاتی نہیں ہے، اگر تو انقطاع ذاتی ہوتا تو پھر ہم نے اس کو کہنا تھا کہ کمال انقطاع ہے، لیکن کمال انقطاع کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان شبہ کمال الانقطاع ہے۔